کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں یار میں نے تجھے شرمندہ کیا ہے، یہ میں بھول گیا تھا کہ میں کیا ہوں۔ بھائی اپنی حیثیت کا تعین کریں، آؤ آج اپنی حیثیت کا تعین کریں، دیکھیں ہم کہاں تھے کہاں بیٹھے، پلٹ کے دیکھیں کیا تھے ہم کیا ہیں، راتیں کہاں گزرتی ہیں، صبح کہاں بیتتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اپنے ظلم، زیادتیاں، جھوٹ، غیبتیں، بے حیائیاں، اپنی زندگی کے امور کا اگر ہم یک نظر جائزہ لیں، پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو حضرت جناب سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر لوگ اپنے گناہ یاد کریں تو وہ پریشان ہو جائیں کہ ہمیں پانی کا قطرہ کیوں مل رہا ہے، وہ اگر اپنی غلطیاں یاد کریں تو انہیں احساس ہو کہ ان کا سانس کیسے چل رہا ہے۔ بھائی اگلی بات سنو گے تو اور حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ اب خیال آتا ہے، اب سوچ آتی ہے کہ رب کریم نے کتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، ہم ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ میری عقل مندی کا کمال ہے کہ مجھے سارا کچھ نافرمانی کے باوجود بھی مل رہا ہے۔ بھائی خشیت الہی پیدا کریں، جتنا بندہ بڑا ہوتا تھا اس کے دل میں خوف بھی اللہ کا وہ جانتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے تو ایک بی بی فتویٰ پوچھنے آئی، بی بی روز خاوند سے مطالبہ تو کرتی ہے، فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے، اللہ کرے وہ یہ مطالبہ کرنے لگ جائے کوئی شے نہیں چاہیے، جو چاہیے حلال کا چاہیے، آمین تو کہہ دیں۔ اللہ کرے بی بی یہ مطالبہ کرنے لگ جائے سوکھی روکھی چاہیے پر چاہیے مجھے جائز دینا، بے شک ایک وقت دینا، اللہ کرے یہ مطالبہ ہونے لگ جائے۔ شب برات کی بڑی مقدس رات، اللہ کرے اس رات یہ مطالبہ ہونے لگ جائے۔ ایک بی بی آئی خاتون، چرخہ کاٹتی ہے، سوت بناتی ہے، حضرت امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے آئے۔ کیا مسئلہ پوچھا اس نے؟ کہنے لگی حضرت جی میں نا رات کو اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہوں، سوت بناتی ہوں، 14ویں رات کا چاند جب چڑھا ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں چرخہ کاٹتی ہوں، کئی دفعہ نا بادشاہ کا لشکر میری گلی سے گزرتا ہے، بڑے بڑے لالٹین انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے روشن دان، بڑی بڑی ان کے اندر روشنی ہوتی ہے، تو حضرت جی کئی دفعہ نا وہ جب گزرتے ہیں تو ان کی روشنی میں بھی میں کچھ سوت بنا لیتی ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اس روشنی میں جو سوت بناتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کی روشنی میں حضرت امام اعظم نے اللہ اکبر کا اور چھم چھم آنسو گرنے لگے۔ حضرت امام صاحب نے اپنا گریبان پکڑا اور کھینچا، قمیض پھٹ گئی۔ کہنے لگے بی بی مسئلہ چھوڑ، تو پہلے بتا تو ہے کون، کہاں سے آئی ہے، کون ہے بتا۔ تو کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں، میں حضرت بشر حافی، وہ جو درویش ننگے پیر نہیں پھرتا رہتا بغداد کی گلیوں میں، میں اس عظیم بھائی کی بہن ہوں، بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ تو حضرت امام اعظم فرمانے لگے کوئی اور بی بی آتی تو اس کے لیے جائز تھا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے تو کسی کی روشنی نہیں استعمال کرتی، خود آتی ہے، کوئی اور آتی تو جائز تھا، تیرا مقام بڑا ہے، تیرے لیے جائز نہیں، تیرے لیے جائز نہیں، تو اپنی حیثیت کا تعین کر، یہ تیرے لیے درست نہیں۔ بھائی بڑا تو تب ہوگا جب تیری احتیاط بڑی ہو جائے گی، بڑا تب ہوگا جب تیرا تقوی بڑا ہو جائے گا، بڑا تو تب ہوگا جب تو حلال حرام کے معاملے میں باریک باریک چیز کا خیال رکھے گا۔ اور اگر تو کہ خیر ہے دیکھی جائے گی، ساری دنیا کر رہی ہے، ساری زمانہ کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، وہ خدا کے بندے یہ کس طرح کا معاملہ ہے، یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں اور میرے عزیز خشیت والی زندگی پیدا کریں، تقوی والی زندگی پیدا کریں۔ ہم لوگ ایسا وقت گزار رہے ہیں، اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ انسان دنیا میں آتے ہیں، اس شہر کے بہت سارے لوگ ہو گزرے، علماء، مشائخ، صوفیاء، تاجر، زمیندار، آپ کسی بھی شعبے میں ٹٹولیں گے تو آپ کو کئی نام ملیں گے۔ اس شہر محبت کے ڈھیروں لوگ ہو گزرے، اور یہ کہانی ہر شہر کی ہے۔ آج میں اور آپ یہاں بستے ہیں، کچھ وقت کے بعد ہم داستان ہوں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک شہر سے گزر رہا تھا تو میرے پیر کو ٹھوکر لگی،
میں نے زمین کھودی تو ایک کھوپڑی نکلی، کھوپڑی نکلی تو اس کے اوپر تاج بھی تھا۔ فرماتے میں نے شہر کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے، اس میں غریب دفن تو نہیں ہو سکتا تھا، دفن تو بادشاہوں کا خاندان ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں مٹی ڈالنے کوئی نہیں آتا۔ اب یہ سیدھی سڑک بن گیا۔ بھائی کبھی پلٹ کے دیکھ، ہزاروں لوگ آئے، اس روڈ سے کروڑوں لوگ گزرے اور منزل کو چلے گئے، لوگوں نے یاد نہیں رکھا۔ آپ اپنے حصے کا عمل کرنے آئے، ٹھیکیدار نہیں ہے کوئی اپنی اولاد کا، بال بچے کا، بہن بھائی کا۔ حق ضرور ہے، ان کے لیے محنت ضرور کرے گا، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اب بڑا ذمہ دار ہوں تو میں نے 20 کروڑ بینک بھر کے جانا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمانے لگے بیٹو تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا۔ کہا ابا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹے میں بزدل تھا، جہنم سے ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی بینک بیلنس اکٹھا نہیں کر سکا۔ میں تھوڑا دلیر ہوتا، دوزخ سے نہ ڈرتا تو تجوریاں بھر کے جاتا۔ پرانے بادشاہ محل چھوڑ کے گئے ہیں پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود میں فقیر ہوں، خالی آ جا رہا ہوں، بزدل جو تھا۔ آپ نے جب یہ لفظ کہے تو بچے رونے لگے، کہنے لگے ابا جی ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو فخر ہے، جس گلی سے بھی ہم گزرتے ہیں کپڑے ہمارے سادے ہوتے ہیں پر لوگ دکانیں چھوڑ کے ملتے ہیں، کہتے ہیں نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، یہ بڑے مرتبے والے باپ کی اولاد جا رہی ہے۔ بھائی یاد رکھیں، خشیت الہی پیدا کریں، نہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں۔ اگر آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ ناجائز کمایا ہے تو وہ اللہ آپ سے نہیں، آپ کے بچے سے نہیں پوچھے گا، بیوی سے نہیں پوچھے گا، بہن بھائی سے نہیں، وہ آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے اپنے اعمال پر غور کریں۔ آج شب برات ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اتنی بخشش ہوگی، مدینے میں سب سے زیادہ بنو کلب کا قبیلہ بکریاں پالتا ہے، ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ اس کو توبہ کی رات کہا جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ غلطی، آپ کا ملازم کتنی بار غلطی کرے تو آپ رکھ لیتے ہیں؟ ایک دن میں 100 دفعہ کرے تو گنجائش ہے اس کو رکھنے کی؟ اللہ رکھ لیتا ہے، کہتا تو توبہ کر، ہے گنجائش؟ میرا خیال ہے جو 10 بار بھی کرے اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ استاد باپ ہوتا ہے، بچے سے غلطی ہو جائے تو کہتا تجھے ارجانہ بھرنا پڑے گا۔ بچے لگے نہیں ہوتے اسکولوں میں، جرمانے لگے ہوتے ہیں، چھٹی کا لیدہ ہے، فلاں کام کا لیدہ ہے، حالانکہ باپ ہے۔ بھائی اللہ فرماتا ہے تو توبہ کر، اور توبہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ، جس آدمی نے کل 5 نمازیں نہیں پڑھنی اس کا آج توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ میں آئندہ گناہ، تو جو سویرے 5 نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا کہتا کل زور نہیں میں نے پڑھنی، چلو فجر تک جاگنا ہے فجر پڑھ لوں گا، تو اس نے توبہ کی ہے؟ کوئی مذاق ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف کر دے، کیا معاف کر دے؟ سویرے تو مسجد آئے گا۔ بھائی آپ کسی جگہ، ہم سادے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ، یہ ہمارا دیہات کا ماحول ہے، بچے کو مارتے ہیں نا مدرسے والے کو تو ہم کہتے ہیں دوبارہ کرے گا، تو کیا کہتا ہے اگوں، تو جو بچہ کبھی تسی تھپڑ دو مار لو میں سویرے پھر کرنا جی، تو اس کو معافی ملے گی؟ یہ کیسی معافی ہے کہ سویرے میں نماز نہیں پڑھنی زور کی لیکن یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مذاق ہے، مذاق نہیں کرے۔ اور بندہ کوئی سیاںا ہو تو مذاق برداشت نہیں کرتا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، رب کریم کے ساتھ مذاق، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور سویرے جھوٹ پھر بولنا ہے اٹھتے ہی، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ، تو توبہ کو سمجھے تو صحیح نا میرے بھائی، توبہ کو سمجھے۔ تمام صحابہ، چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو ہر آدمی پیا کرتا تھا، جب حرام ہو گئی تو پھر کسی نے منہ نہیں لگایا، توبہ ہو گئی تو پھر ہو گئی، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر کبھی قریب حضرت مرثد بن نبی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں،
آپ فرماتے ہیں میرے اندر ایک غلطی تھی، میرا بہت ساری خواتین کے ساتھ دوستانہ تھا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں جب میں گیا اسلام کی بائعت کی تو حضور نے فرمایا تیری نظر جھکی رہنی چاہیے، خبردار کسی عورت سے تیرا، کہتے ایک نصیحت نبی پاک نے کی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو اس طرح سمجھایا کہ عورتیں اگر میرے پاس آ کے کھڑی ہوتی تھی تو میرے اندر کا وجود کہتا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا میری توجہ جائے، اس لیے کہ توبہ کی ہے، اب دوبارہ ادھر توجہ جا سکتی۔ میرے بھائی توبہ کو اس کے مفہوم کے ساتھ توبہ کریں، جھوٹ نہیں بولیں، گناہ نہیں کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں میں دن میں، حضور 100 دفعہ دن میں استغفار کرتے۔ امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، کہا میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا استغفار پڑھ۔ ایک پھر آ گیا، اس نے کہا حضور میرے پاس روزی نہیں، فرمایا استغفار پڑھ۔ ایک اور آیا، اس نے کہا حضور بیماری بڑی ہے گھر میں، فرمایا استغفار کر۔ آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے، کہا ابا جی جو آتا ہے آپ استغفار ہی بتاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب راضی بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے سب کو توبہ کا وظیفہ بتایا ہے، جس کی جو بھی مجبوری ہو اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس پہ نظر رحمت کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں، نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھا کریں، اس کی حقیقت کے ساتھ نماز کو پڑھیں۔ 5 وقت مسجد میں حاضری دیں، چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے، باقی سارا کچھ بعد میں۔ آپ کا رشتہ لوگوں کے ساتھ زندگی کا ہے، موت کا نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں جن کے بزرگ چلے گئے وہ ڈیلی جاتے ہیں قبرستان، کل بیٹھتا ہے 2 گھنٹے جا کے، والد صاحب ہیں، دادا جی ہیں، نانا جی ہیں، دیکھا کبھی کسی کو صبح گیا ہو شام آیا ہو؟ یہی حال ہمارا ہوگا، بالکل کوئی نہیں جائے۔ اور پھر جب کوئی انتقال کر جاتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابا جی کو غسل دے لو، کہتے ہیں میت کو غسل دو۔ ماں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ۔ آپ کے رشتے ناطے ختم ہو گئے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے جنازے پڑھانے کا موقع ملتا ہے، 1-2 بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ جنازوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں جنازے سے محسوس کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو۔ میں دیکھتا ہوں کہ جنازہ ہونے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تھا کام، یہ ہو گیا، اور وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صرف یہی جنازہ ہے، اسی نے فوت ہونا تھا، ہم تو بچے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک سے محبت کرنا، قرآن پاک پڑھنے والوں سے پیار کرنا، قرآن کے مدارس کو آباد کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے، بڑا کٹھن۔ ایک تو تنقید کی نظر بھی سب سے زیادہ اداروں کی طرف ہوتی ہے، اور سب سے کم تعاون بھی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے، مجبوری کے ساتھ ادارے وقت گزارتے ہیں۔ اپنا رجحان مدارس کی جانب کریں اور دین سیکھنے کی طرف رجحان کریں، قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید صحیح سمجھنا سیکھیں۔ اور پھر میرے بھائی جو آیات آپ کو ضروری ہیں، نماز جنازہ ہے، وضو ہے، غسل ہے، آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، وہ کسی اچھی قاری سے، اہل سنت کے کسی شخص سے ان کی درستگی کرائیں، اپنے معاملات پہ غور کریں، یہ ان کوتاہیوں سے باہر آئیں، قرآن پاک سے محبت کریں اور دینداروں کے ساتھ جڑیں۔ ایک گزارش آپ سے اور کرنی ہے، اس کو بھی کھلے دل کے ساتھ سنیے گا، کھلے دل کے ساتھ۔ یہ شب برات کی رات ہے اور میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کسی پیر صاحب سے ملیں، کسی آستانے پہ جائیں، یہ کچھ گزارشات ہیں، بات میری ختم ہو گئی، وہ کر کے میں دعا کرنے لگا ہوں، تو شریعت اسلامیہ کا ضرور پاس اور لحاظ کریں۔ یہ دیکھیں جس صوفی کے پاس، درویش کے پاس، جس کو آپ پیر سمجھ رہے ہیں، اسے کوئی قرآن حدیث بھی آتا ہے، وہ کوئی سنت شریعت کا بھی پابند ہے۔ میری اپنی جماعت سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، خدا را اب بس کر دیں، بڑی تباہی ہو گئی اور لمبی چوڑی ہو گئی، تھک گئے ہم کہہ کے۔ لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، ادھر دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کندھوں تک بال رکھنا جائز ہے، کندھوں تک، کندھوں سے نیچے رکھنا حرام ہے۔ کیسے اس شخص کو لوگ پیر مان لیتے ہیں جس نے داڑھی سنت سے چھوٹی رکھی ہوئی ہے، بال بڑے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ ملنگ صاحب ہے، ان تماشوں سے باہر آ جائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. ہم دم کے قائل ہیں، درود کے قائل ہیں. میں سارا دن پتہ نہیں 20 تعویذ لکھ کے دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ چیزیں جائز ہیں، ان کی شریعت میں اصل ہے، دلیل ہے، لیکن کل دین یہ نہیں ہے. اپنے آپ کو بچائیں اور علم کی طرف رجوع کریں، تقوی کی طرف رجوع کریں. ان ظالموں سے، بہروپیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں جو ہمیں روز آ کے کہتے ہیں یہ تمہارا پیر تو یہ تمہارا پیر. جب ہم خود کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں، تو ہم کسی شرابی کبابی کو اٹھا کے کہہ دیں یہ تمہاری جماعت کا بندہ ہے تو تم رکھ لو گے؟ کہو ہم اگر کہہ دیں تمہاری جماعت یہ درس دیتی ہے تو تم مان لو گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کسی جماعت کا کوئی شخص غلط ہے، اور ہم درباروں والے نہیں، ہم تو مسجدوں والے لوگ ہیں. دربار تو ایک ضمنی چیز ہے، بن بھی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہر مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے. تو اندر دربار ہی بنا ہوا ہے، جنت کھلی ہوئی ہے. اوپر بلڈنگ بننا اتنا ضروری کام؟ مہربانی فرمائیں ایک تو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں. رمضان شریف آئے گا، اپنی اصلاح کی کوشش کریں. اور جب کسی دینی مجلس میں جائیں تو روح کی دنیا لے کر کے جائیں، کچھ سیکھنے کے ارادے سے جائیں، کچھ درس لینے کے ارادے سے جائیں. جمعے پڑھیں، دروس سنیں تو کچھ لینے کے ارادے سے جائیں، اور دین کی خدمت میں اپنے حصے ڈالنے کی کوشش کریں. اس سے صرف چندے کا معاملہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے آپ کو دیندار بنائیں. یہ آپ کا دین میں حصہ ہوگا، یہ آپ کا دین کے ساتھ تعاون ہوگا. آخری بات میرے بھائی آپ حضرات سے یہ ہے، اس کو ضرور سمجھیں. خواتین کو پردے کا پابند کریں، ان کو پردہ داری سکھائیں. پردہ شریعت میں ضروری ہے، اور جواب دہ عورت نہیں ہوگی، اس کا خامند ہوگا. اس کا باپ اور اس کا اگر بھائی بڑا سربراہ ہے تو وہ جواب دہ ہوگا کہ عورت بے پردہ کیوں نکلتی ہے. تہذیب کے نام پر بد تہذیبی نہ کریں. خبردار کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ رسول ناراض ہو. ان کو پردے کا پابند کریں، بغیر برقعے کے، بغیر مکمل نقاب کے. بالکل عورت کو اجازت نہ دیں گھر سے نکلنے کی، سختی کریں. اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارا تعلق یورپ کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے. ان کو پابند کریں. اور یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، مرد ذمہ دار ہے اگر اس کی عورت با پردہ نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی. اور شب برات کی رات اتنے لوگ گواہ ہیں کہ یہ پیغام آپ کو پہنچایا گیا، آپ کو پہنچایا گیا. آسمان، زمین اور ہوا گواہ ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچائی گئی کہ ہمیں ان کو پردہ کرانا ہے. ذکر ہوگا. ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو تھک سے جاتے ہیں. تھک کے ذکر نہیں کریں. ذکر کریں تو پوری دل جمی کے ساتھ، سرور کے ساتھ، کیف کے ساتھ. اور آج کر کے تو دیکھیں بھلا ذکر میں ہوتا کیا ہے، یہ لذت کیا ہے، یہ کیف کیا ہے. میرے بچے چھوٹے مجھ سے کہتے ہیں ذکر لمبا کرایا کریں. بیٹا اکثر مجھے کہتا ہے ذکر جو ہے نا وہ جب آپ بڑا لطف آتا ہے ذکر میں. ذکر تو ایک کیفیت ہے، لگ جائے تو اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے. تو ذکر کریں اللہ کا، درود شریف پڑھیں. دعا کیا ہے؟ آج لائٹ کو بند کر کے جب ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مجمع میں نہیں بیٹھے، یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں. ہمیں تو ساتھ والا دیکھ نہیں پا رہا. دعا مانگے، اور اللہ سے مانگے تو کھول کے مانگے. اور آج اگر ہو سکے نا تو کوئی ایک آدھ قطرہ گرا ہی دے. میرے نبی پاک نے فرمایا محفل میں چند لوگ بھی رو پڑیں تو سب کا کام بن جاتا ہے. آپ میں سے کوئی نیک آدمی ایسا ہوگا تو ہمارے جیسے کئی گناہگاروں کو ساتھ اللہ اس پہ فضل فرمائے گا. یہاں ذکر کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر سلام ہوگا، پھر ایک دفعہ آخر میں دعا ہوگی. پھر آپ کو کچھ وقت دیا جائے گا انفرادی طور پہ نفل ادا کرنے کا. 4 6 نفل پڑھ کے نئے سرے سے تازے ہو کے آپ حضرات تشریف لائیں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں لنگر کا بندوبست ہوگا. آپ حضرات کے لیے ماں حضر جو کچھ ہے آپ کو پیش کیا جائے گا. کوشش کریں روزہ رہ ہی جائے صبح کا. ویسے بھی پریکٹس ہوگی رمضان کی، اور شعبان میں زیادہ روزے رکھنا میرے نبی پاک کی سنت بھی ہے. اس لیے ضرور کوشش کریں کہ سحری کا بندوبست ہے تو آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے.